عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات کس چیز میں ہے؟ قال امسک علیک لسانک، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھ، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر روکے رکھ، وَأَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے یہ صحابی ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سوال کر رہے ہیں کہ نجات کس چیز میں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس روایت میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے 3 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو یہ 3 کام کر لو، کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، زبان کی حفاظت کرو۔ اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اور زبان ہر وقت چلتی ہے، یا تو خیر کا جملہ اس سے نکلتا ہے یا شر کا جملہ نکلتا ہے، کچھ جملے محمل بھی نکلتے ہیں، لیکن اس زبان کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ تشریف لے گیا تو معراج کے اوپر میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ فرماتے میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے متعلق ارشاد فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ شَيْئًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اسے ناپسند سمجھتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو زبان کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم غیبت کو جانتے ہو؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاہ بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز سے کریں کہ اسے وہ ذکر ناپسند ہو۔
قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ میرے بھائی میں بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں. قال ان کان فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اگر اس میں ہو جو تو کہہ رہا ہے ما تقول فقد اغتبتہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر اس میں نہیں ہے ما تقول جو تو کہہ رہا ہے فقد بہتہ، تو نے تو اس میں بہتان لگایا. تو زبان کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ زبان یا تو عبدالآباد کی زندگی جنت کے اعلیٰ درجات کے اوپر لے جانے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے زبان کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، نجات کا جب سوال کیا گیا من نجا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے، تو ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو. زبان جیسے ہمارے اردو میں کہتے پہلے تولو پھر بولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو. اور ایک مقولہ ہے لسان العاقل مملوک لہ، عاقل آدمی کی زبان اس کی مملوک ہوتی ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کی غلام ہوتی ہے. وَلِسَانُ الْجَاهِلِ مَلِكٌ لَهُ، اور جاہل آدمی کی زبان اس کے اوپر بادشاہ ہوتی ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اس لیے زبان کو اپنے قابو میں رکھنا. جو شخص یہ جوہر جان گیا اور جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. زبان ہی سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہاتھوں سے تو کبھی کبھار گناہ ہوتا ہے، زبان تو ہر وقت چل رہی ہے. اس لیے اپنی زبان کو حفاظت میں رکھنا. اس لیے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، روکے رکھو اپنی زبان کو. اسی زبان کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی خود راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبک من صفیہ کذا و کذا، فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے صفیہ جیسی ہی کافی ہے. صفیہ رضی اللہ عنہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کی زوجہ ہیں، دونوں ہماری اماں جان ہیں. ایک اماں جان دوسری اماں جان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے لیے وہ کافی ہیں. بعض راویوں نے قال بعض الرواتی، بعض راویوں نے تعنی قصیرہ، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد تھوڑا چھوٹا ہے، یوں اشارے سے کہا کہ آپ کے لیے تو وہ کافی ہے جن کا قد چھوٹا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو جیسے نبیوں کے سردار ہیں، ایسے اپنی بیویوں کا خیال رکھنے والے اور انہیں تنبیہ بھی کرنے والے، اور تنبیہ کا انداز نہایت بلاغت، فصاحت اور تواضع اور حکیمانہ انداز سے، ایسے انداز سے تربیت فرمائی اپنی بیویوں کی بھی. قربان جائے وہ فخر سے عائشہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کر رہی ہیں، ورنہ ایسی بات کو آگے نقل نہیں کیا جاتا. عائشہ رضی اللہ عنہ خود اس بات کو نقل فرما رہی ہے. ایسا حکیمانہ انداز کہ بیویوں کے ساتھ بہت اچھا عمدہ سلوک، اور ان کے ساتھ بہت رحم دلی، اور ان کی تربیت میں ایسا حکیمانہ انداز کہ کیسے انداز سے فرمایا لقد قلتی کلمۃ، عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، تو نے جو کلمہ کہا ہے وہ کلمہ ایسا ہے اگر سمندر
کہ پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ سارے کا سارا گدلا ہو جائے۔ اشارے سے غیبت کی گئی اور اس کی نحوست اور اس کی بدبو اور اس کا تعفن اتنا ہے کہ وہ سمندر کا پانی، کتنا بڑا سمندر ہے، یہ ایک کلمہ سارے سمندر کو گدلا کر دے، بدبودار کر دے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کسی آدمی کی نقل اتاری، حکیت لہ انسان فقال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وما احب انی حکیت انسانا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی، کسی آدمی کی نقل اتاروں۔ کیسے پیارے انداز سے، حکیمانہ انداز سے بات سمجھائی کہ میں ایسی بات کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے کسی کی نقل بھی نہ اتاری جائے، جو بات مجھے پسند نہیں میرے سامنے وہ کام نہ کیا جائے، نہ ڈانٹا، نہ کچھ برا بھلا کہا، نہ غصے میں آئے۔ ایک جملے کے اندر پہلے بات سمجھا دی، دوسرے جملے میں دوسری بات سمجھا دی، اور ساتھ بات ارشاد فرمائی وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، کہ بے شک میں ایسے کاموں کو، اس کاموں کے بدلے میں مجھے جو کچھ مرضی دے دیا جائے میں ایسا کام نہیں کرتا۔ تو زبان کے ذریعے سے عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سنا رہی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو ارشاد فرمایا کہ کسی کو زبان کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچاؤ، غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ دوسری بات عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمائی اپنے گھر میں اپنے آپ کو روکے رکھو۔ ایک فرمایا اپنی زبان کو روک کے رکھو، قابو میں رکھو۔ دوسرا فرمایا اپنے آپ کو اپنے گھر میں روکے رکھو۔ اگر باہر خیر کی مجلس میسر نہیں، باہر ماحول اچھا نہیں ملتا تو گھر میں رہو۔ باہر جاؤ گے تو کسی نہ کسی کی غیبت کرو گے، کوئی چغلی کرو گے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جائے گی، اس لیے گھر میں رہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ صحابی رضی اللہ عنہ کا سوال کیا تھا؟ من نجا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ تو اس کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے اکثر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے یہ گزارش کرتے ہیں، زبان سے یہ بات کہتے ہیں تقول اتق اللہ فینا، تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ زبان سے سارے اعضاء کہہ رہے ہیں ہر صبح کو، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، آنکھیں، سارے اعضاء زبان سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہم تو تیرے رحم و کرم پہ ہیں۔ زبان سے سارے اعضاء کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے۔ وَإِنْ أَعْوَجْتَ أَعْوَجْتَنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے اہم بات جس کی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ضرورت ہے، کیا علماء، کیا عوام، اور کیا پڑھے لکھے، اور کیا ان پڑھ، اور کیا افسر، اور کیا ماتحت، اور کیا بادشاہ، اور کیا عوام، سب کے لیے ضروری ہے
کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ اگر ہم لوگ اس کی تھوڑی مشق شروع کر دیں، صبح سے رات تک ہم جو بات کرتے ہیں، بات کرنے سے پہلے سوچیں میں بات جو کر رہا ہوں اس میں کہیں کسی کے دل آزاری تو نہیں ہو رہی، اس سے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں بنے گا کہ اس سے غیبت ہو جائے اور میرے سارے اعمال دوسرے کے پاس چلے جائیں۔ اور یہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کہیں میں ایسا کام تو نہیں کرنے لگا۔ اس لیے غیبت کی بھی نہ جائے، غیبت سنی بھی نہ جائے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ نیکیاں ہو رہی ہیں اور نیکیاں ساتھ ساتھ دوسروں کو ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھاننی ہو، اس میں کوئی چیز ڈالتا جائے، اوپر سے ڈالتا جائے گا، نیچے سے نکلتی جائے گی۔ اور جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ دھوبی والا کام کرتا ہے، وہ دوسروں کے گناہ دھونے میں رہتا ہے، اپنی نیکیاں دوسروں کو دے رہا ہے، اپنی نیکیاں دوسروں کو دے رہا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ زبان کو روکے رکھنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اسی کو مقدم فرمایا۔ جب صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا من نجا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ تو اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ ہم سارے آخرت کے مسافر ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہاں شام ہو جائے، اس لیے ہم سب اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس کی کوشش میں تو سارے لگ جائیں نا جی، کیوں جی کوشش کریں گے نا جی، اس کی تھوڑے دن مشق کریں گے، عادت ہو جائے گی زبان کو اچھے انداز سے استعمال کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا